السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی پرانے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کسی گھر میں ملازم تھا، غلام تھا۔ اس گھر میں رات کے وقت ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی اور لائٹ کا کوئی انتظام وہاں نہ تھا۔ چراغ تھا جو اتفاق سے بجھ گیا، تو لوگوں نے کہا کہ چراغ جلاؤ، تو وہ غلام چراغ کی تلاش میں باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو دروازے پر ایک آدمی سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اس آدمی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ چراغ جلانے جا رہا ہوں۔ یہاں ایک بچی کی پیدائش ہوئی لیکن چراغ گل ہو گیا۔ معلوم نہیں کیسی بچی ہے کہ چراغ ہی گل ہو گیا۔ تو اس نے کہا وہ بچی جو ابھی پیدا ہوئی ہے وہ ایسی ہے کہ دنیا کی حسین ترین عورت ہوگی، لیکن 100 آدمیوں سے زنا کروائے گی، اور اس لڑکی کی موت مکڑی کے کانٹے سے ہوگی۔ یہ سن کر اس غلام کو طیش آ گیا۔ وہ غلام گھر واپس گیا اور یہ سوچ کر کہ ایسی لڑکی کے جینے سے تو مرنا ہی اچھا ہے، اس نے چھری اٹھائی اور اس بچی کے پیٹ میں مار دیا اور مار کر باہر نکل گیا، اور یہ سمجھ کر چلا گیا کہ میں تو اسے مار چکا ہوں، وہ مر گئی ہوگی، لوگ مجھے تلاش کرنے لگ جائیں گے۔ اس لیے وہاں سے راہ فرار اختیار کر کے کسی اور ملک میں پہنچ گیا۔ یہاں جب لوگوں نے دیکھا کہ کسی نے بچی کو مار دیا، اب انہوں نے ڈاکٹروں کو بلایا، جو کچھ کرنا تھا انتظام کیا، اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، یہاں تک کہ وہ بچی ٹھیک ہو گئی، اس کی جان بچ گئی اور وہ بڑی بھی ہو گئی۔ اور وہ غلام کسی اور ملک کے اندر تھا، وہاں خوب کمایا، مالدار بن گیا۔ ایک دن اس کی خواہش ہوئی کہ شادی کرے، تو اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ایک لڑکی کی ضرورت ہے جو حسین ہو، خوبصورت ہو، دنیا کی بہترین لڑکی ہو، ایسی لڑکی کی تلاش کر کے مجھ سے شادی کرواؤ۔ اب لوگوں نے تلاش کرنے کے بعد کہا کہ ایک جگہ ایک لڑکی ہے، بہت حسین ہے، خوبصورت ہے۔ چنانچہ اس نے اس سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد وہ عورت اسے بہت پسند آئی، اس لیے کہ وہ بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ اس نے اس کے لیے ایک عالیشان محل تیار کروایا اور شیشہ کا بنایا، اور اس محل کے اندر بہت سجاوٹ کی۔ ایک دن شوہر کی نگاہ بیوی کے پیٹ پر پڑی تو دیکھا کہ ایک نشان ہے۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے پیٹ پر یہ کیا نشان ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو کسی آدمی نے میرے پیٹ میں چاقو مار دیا تھا، لیکن ڈاکٹروں سے علاج کروا کے میرے خاندان والوں نے میری جان بچا لی تھی اور میں بڑی ہو گئی، لیکن وہ نشان ویسے ہی باقی ہے۔ یہ سن کر اسے فوراً یاد آ گیا کہ یہ تو میں ہی تھا جس نے پیدا ہونے والی بچی کو چھری مار دیا تھا۔ جب اس نے معلوم کر لیا اور یقین ہو گیا کہ وہی لڑکی ہے، تو اس نے کہا کہ دیکھ، تیرے بارے میں 2 باتیں مجھے معلوم ہے، میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، جھوٹ مت بولنا۔ اس نے کہا کیا؟ کہا کہ ایک بات یہ ہے کہ تو 100 آدمیوں سے زنا کروائے گی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس عورت نے اعتراف کیا کہ ہاں، یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ اب اسے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ جو میں نے سنا تھا وہ بالکل سچ ہے۔ خیر، اس نے اسے درگزر کر دیا اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ اچھے طور سے رہنے لگا۔ چونکہ اسے معلوم تھا کہ اس لڑکی کی موت ایک مکڑی سے ہوگی، تو اس نے محل میں یہ انتظام کیا کہ کوئی مکڑی وہاں جالا نہ تانے۔ انتظامات کر کے اس محل میں رہ رہے تھے۔ ایک دن دیکھا کہ محل میں مکڑی آ گئی ہے۔ فوراً وہ گھبرا گیا اور اٹھ کر اسے باہر کرنا چاہا، تو وہ لڑکی خود اٹھی اور اس نے کہا کہ میں اسے باہر کرتی ہوں۔ اس نے اسے مارنا چاہا تو اس عورت کا پیر اس مکڑی پر پڑ گیا، جس کی وجہ سے اس کا زہر اس کے اندر چلا گیا اور اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ناظرین، اس سے بتانا یہ تھا کہ انسان کہیں بھی ہو، موت آ پکڑے گی، اس لیے موت کا دھیان ہونا چاہیے، موت کی فکر ہونی چاہیے، موت کے بارے میں غور فکر ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے۔